ہمیں اس محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا کہ جسے رب کائنات نے محمد قرار دیا صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا۔ لفظ محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسی ذات بابرکات کہ جس کی تسلسل کے ساتھ خوبیوں کا تذکرہ ہوتا رہے، کہ جس کی خوبیوں کے ذکر میں کبھی انقطاع آنے ہی نہ پائے، وہ ہستی محمد ہوا کرتی ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی خوبیوں میں کبھی انقطاع آتا ہی نہیں؟ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب موجود ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے مرغی حلال ہے کہ حرام؟ یار سارے بتا دو، کوئی بات نہیں، کھاتے رہتے ہو یار، بہت کھاتے ہو، مجھے پتہ ہے بہت کھاتے ہو۔ ہاں، مرغی حلال ہے کہ حرام؟ سارے بتا دو۔ ساری حلال ہے؟ ہاں جی، ساری حلال ہے جی۔ اس کی جو نجاست بیٹھے وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی حلال ہے، آنتڑیاں بھی حلال ہیں، پتا بھی حلال ہے، خون بھی حلال ہے۔ اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ مرغی حلال ہے۔ اسی طرح دوسری جانور بکری لے لیں، گائے لے لیں، حلال ہے نا، مگر سارا حلال نہیں۔ گویا ہر آلہ میں کوئی نہ کوئی ادنا شے ہوتی، محمد وہ ہے جس میں ادنا ہو ہی نہیں۔ ہر اعتبار سے آلہ محمد وہ ہے جس میں نقص یا عیب ہو ہی نہیں۔ ہر اعتبار سے جو ہستی بے عیب ہو وہ محمد ہستی ہوا کرتی ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کا جو اسمی گرامی قدر ہے، یہ نہ ماں نے رکھا، نہ باپ نے، نہ تایا نے، نہ چاچا نے، نہ نانا نے، نہ دادا نے، میرے نبی کا نام رب کائنات نے رکھا ہے۔ ان کو محمد اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرار دیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کی ولادت باسعادت کے جب لمحات طیبات تھے، سبحان اللہ، عام مشہور روایات کے مطابق جو جمہور کے نزدیک ہیں، وہ آج کی صبح تھی نا، کہ جب رات کی ظلمت ہی نہیں، میرے نبی کے صدقہ سے زمانہ بھر جو ظلمت قضا تھا، میرے نبی کے صدقہ سے نور سے بھر گیا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکا علیہ تو سنہ خود ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، یہ حدیث بارکہ صحیح جامع یہ نمشکہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث بارکہ موجود ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ علماء کے پاس بھی یہ تو موجود ہیں، آپ کا جی چاہے میرے پاس تشریف لیں، خود دیکھ لیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں جب میری ولادت باسعادت ہوئی تو میری والدہ محترمہ نے دیکھا سارا کمرہ نور سے بھر گیا، اور نور کی ضیاء پاشیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ میرے نبی فرماتے، یہ حدیث بارکہ صحیح حدیث بارکہ ہے، میرے کریم فرماتے کہ میری والدہ نے اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ الحمدللہ تعالیٰ آدھی دنیا کو روشن کرنے والا یہ سورج ہے۔ آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جائیں، مینار پر چڑھ جائیں مسجد کے، کیا آپ کو گھنٹہ گھر نظر آ جائے گا؟ اس سورج کی روشنی میں آپ کو چند کلومیٹر کے فاصلے پر فیصل آباد کا گھنٹہ گھر نظر نہیں آتا۔ میرے آقا کی والدہ نے اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے مکہ مکرمہ میں لیٹے ملک شام کے محلہ دیکھ لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ میرے رب الجلال نے یہ سورج جو زمانے کو روشن کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج و حاجہ فرمائے سورۃ النبا میں۔ واجن اس روشنی کو کہتے ہیں، النور مع الحرارہ، جو روشنی اپنے ساتھ گرمی لے کے آئے، یعنی وہ روشنی جو اپنے ساتھ گرمی لے کے آئے۔ سراج سورج روشنی، وہاج وحجن مع الحرارہ، یعنی وہ اپنے ساتھ گرمی لے کے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہے، مگر گرمی کے موسم میں دھوپ میں نکلنا مشکل ہوتا ہے، اگر قریب آ جائے تو عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کو رب نے سراج وہاجہ نہیں، سراج منیرہ فرمایا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا کی ضیاء پاشیوں سے اتنے فاصلے کے محلات تو نظر آ گئے، مگر ہر چہار جانب روشنی پھیلنے کے سوا کوئی حرارت نہیں، بلکہ رحمت ہی رحمت تھی۔ میرے کریم آقا کے دادا محترم حضرت سیدنا عبد المطلب اس وقت حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ قطب سیرہ میں ہے کہ دوران طواف آپ نے ایک منظر دیکھا کہ حرم کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھکا اور پھر اپنی دیواروں پر کھڑا ہو گیا۔ حرم کعبہ کوئی لچکدار ربڑ سے بنا ہوا نہیں ہے، وہ سنگلاخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، وہ ہارڈ قسم کے پتھر ہیں۔ کسی دیوار کا یوں جھکنا اور زمین پہ لگ جانا، دوبارہ پھر سے کھڑے ہو جانا نہایت ہی تعجب خیز بات تھی، حیران کن عمل تھا۔ اس زمانہ میں مقام ابراہیم ایک جگہ نہیں تھا جس جگہ آج ہے، بلکہ اس وقت مقام ابراہیم حرم کعبہ کے دروازے کے بائیں جانب سامنے آئے تو دائیں جانب، یعنی ایک جانب حجر اسود اور دوسری جانب مقام ابراہیم تھا، اور یہ بالکل زمین کے برابر تھا۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر کھڑی ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ تعمیر کیا تھا، اور پتھر نے اپنے سنگلاخ سینے کو اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے موم کی طرح نرم کر دیا تھا، اور آپ کے پاؤں اس کے اندر دھنس گئے تھے، تقریباً 8-9 انچ گہرا گڑھا ہے۔ اہل مکہ حصول تبرک کے لیے اس پہ پانی ڈال کر اور نکال کر پی لیا کرتے تھے بیماروں کی شفا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ اور یہ صحن حرم میں نہیں بلکہ حرم کعبہ کے دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ تھا۔ اب اگر آپ تصور میں وہ منظر لائیں گے کہ حرم کعبہ جھکا کس جانب؟ مقام ابراہیم کی جانب، وہ سمت کے اعتبار سے اور جہت کس میں ہے؟ مقام ابراہیم کی طرف جھکے گا تو پھر حتیم، یوں سمجھیے جس طرح یہ آپ کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، ادھر حتیم ہے میری جانب، اس کونے میں حجر اسود ہے، سامنے دروازہ ہے، دروازے کے اس کونے میں مقام ابراہیم ہے۔ حرم کعبہ ادھر جھکا، دیکھیں گے تو سامنے میرے نبی کا وہ گھر ہے جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سادہ سے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، میرے نبی کو حرم کعبہ نے سجدہ کیا ہے، اور وہ کعبۃ اللہ دوبارہ اپنی دیواروں پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر احساس ہوا کہ نہیں، میں تو جاگ رہا ہوں۔ تیزی کے ساتھ اپنے کاشان مقدس کی طرف بڑے، ہیبت ہو رہی تھی آپ کے جسم انور میں، ذرا کپ کپی تاری تھی۔ ایک عجیب منظر دیکھا تھا جب اپنے کاشان مقدس میں یعنی سیدہ آمنہ خاتون کے ہاں تشریف لاتے ہیں تو پورا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے بھائیوں، بات چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق فطرت کے ساتھ ہوتا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، ولادت ہوتی ہے تو چونکہ نجاست ساتھ خارج ہوتی ہے، اس لیے مخصوص قسم کی بدبو سے وہ زچہ کا کمرہ بھی اور ارد گرد کا ماحول بھی مخصوص قسم کی بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو سارا گھر خوشبوؤں سے بھر گیا تھا۔ میرے کریم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ کے مطابق میرے کریم فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت باسعادت کا وقت قریب تھا تو میری والدہ نے دیکھا کہ ایک نور ان کی جسد انور سے نکلا جیسے سارے ماحول کو منور کر دیا۔ میری والدہ نے ملک شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا۔ میری والدہ حیران ہو کر محسوس فرما رہی ہے، یہ نور ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ نور کا منبع ان کا اپنا بدن تھا، میری ولادت ہو چکی تھی۔ گویا نور میرے کریم آقا رسول اللہ کے جسد انور سے نکل رہا تھا، جس سے سارا ماحول منور کر رکھا تھا اور معطر و معمر کر رکھا تھا۔ حضرت سیدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ولادت مصطفیٰ کریم کے وقت میں حضرت آمنہ خاتون کی خدمت میں تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے محسوس کیا کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے آنگن میں اتر آئے، سارا گھر روشنیوں سے بھر گیا۔ آج جدید دور میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ستارے چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، بعض کا جو حجم ہے، سائز ہے، وہ ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، سورج سے بھی بڑا ہے بعض ستاروں کا حجم۔ تو پھر آمنہ کے گھر میں سارے ستارے اتر آئے۔
آپ نے یہی فرمایا تھا، کیونکہ اس زمانہ میں یہ جدید دور کی روشنیاں نہیں تھی، اس لیے آپ نے اپنے گھر میں ہر جانب روشنی ہی روشنی جگمگاتی ہوئی دیکھی تو محسوس کیا یہ تو آسمان کے ستارے اتر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ رب کائنات کی رحمت کے فرشتے زیارت مصطفیٰ کے لیے اترے ہوں۔ سارا گھر نور سے بھرا ہوا تھا۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں یہ بات میرے جی میں گھر کر گئی، یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں الحمدللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کوئی شک چاہے کہ میں امہات الکتب اصل کتابوں میں یہ واقعات خود دیکھنا چاہتا ہوں، تھوڑی زحمت فرمائے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں کہ کیا ایسے ہی واقعات پیش آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ سیدہ شفا فرماتی ہیں یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اس وقت سے لے کے میں اس وقت تک کی منتظر رہی جب رسول رحمت نے اعلان نبوت فرمایا، میں فوراً کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گئی کہ میں نے واقعات دیکھے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا کے جد محترم سیدنا عبد المطلب کا شان مقدس میں داخل ہوئے، کمرے میں آئے تو سارا گھر بھی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور وہ کمرہ بھی خوشبو ایسی عجیب تھی کہ آج تک حضرت عبد المطلب کیا کسی نے ایسی خوشبو سونگھی نہیں تھی۔ بحمدللہ تعالیٰ آپ سارے عقل مند سمجھدار فہم و شعور والے جانتے ہیں ہمارے ذہن کی میموری جو ہے نا وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ آج آپ کوئی چیز کھا لیں یا کوئی خوشبو سونگھ لیں، 10 سال کے بعد دوبارہ کوئی چیز کھائیں تو آپ کو یاد آئے گا یہ مزہ پہلے بھی میں نے چکھا ہوا ہے۔ آپ کے دماغ کی میموری اس کے ساتھ جب اس کو اٹیچ کرے گی تو بتا دے گی ہاں یہ مزہ پہلے بھی میرے اندر محفوظ ہے۔ کوئی خوشبو اگر آپ نے مدینہ طیبہ میں سونگھی تھی، پاکستان میں آ کے سونگیں گے، آپ کہیں گے ہاں اس قسم کی خوشبو میں نے مدینہ طیبہ میں سونگھی تھی۔ آپ کی قوت یادداشت، آپ کے دماغ کی میموری اس کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے بتا دے گی ہاں یہ خوشبو، اس کا احساس پہلے بھی میرے اندر موجود ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے اندر چیز محفوظ ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کی خوشبو جیسی کائنات میں کوئی خوشبو تھی ہی نہیں اور ہے ہی نہیں۔ رب کائنات نے میرے کریم آقا کو سب سے الگ تھلگ، سب سے اعلیٰ ترین خوشبوؤں میں پروردگار عالم نے میرے نبی کو رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے خوشبوؤں کو محسوس کیا، کمرے میں داخل ہوئے، حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون حاضر تھیں۔ یہاں میں مختصر سی بات یہ عرض کر دوں، حضرت سیدہ آمنہ خاتون سے یہ مروی ہے، قدس سیرہ کے اندر ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی جب مصطفیٰ کریم میرے شکم انور میں تشریف لے آئے تو مجھے کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ، پریشانی، درد، دکھ، الجھن، تکلیف، ذہن دل کا خراب ہونا، جی کا خراب ہونا، معدے کا خراب ہونا، کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں تھی۔ اور جب ولادت بازادہ تو مجھے پتہ بھی نہ چلا کیسے تکلیف ہوتی ہے، یہ تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، یہ تو تکالیف کو دور کرنے والے بن کے آئے تھے۔ اس لیے سیدہ آمنہ اپنے سر پر پٹی باندھے ہائے ہائے کرتی ہوئی چارپائی پہ نہیں لیٹی تھی، بیٹھی ہوئی تھی اور پہلو میں میرے کریم آقا آرام فرما تھے۔ سیدنا عبد المطلب جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہی محسوس ہوا یہ سارا ماحول جو معطر و معمبر ہے اس کا مرکز یہ میرا پوتا ہے، یہ اسی کے جسم کی خوشبوئیں ہیں جس سے پورے ماحول کو معطر و معمبر کا رکھا ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں ہے آپ نے اٹھا کر سونگا تھا، آپ نے اٹھا کر جس طرح میرے کریم آقا حسنین کریمین کو سونگ کے فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں دنیا میں، اس لیے جد محترم اسی طرح میرے کریم آقا کو سونگا اور سونگنے کے بعد خوشبو کو محسوس کیا، رخ زیبا کی زیارت کی تو اپنی بہو سیدہ آمنہ خاتون سے پوچھا بیٹی میرے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو سیدہ آمنہ خاتون نے عرض کیا نہایت ہی وفا شعاری کا ثبوت دیتے ہوئے، نہایت ہی فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے عرض کیا ابا جی آپ کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت ہے نام رکھنے کی؟ آپ نے ہی تو نام رکھنا ہے، اب جو چاہیں نام منتخب فرما لیں۔ آپ نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا، زیارت بھی کر رہے تھے، خوشبوؤں سے مشام مقدس کو معطر و معمبر بھی کر رہے تھے۔ چند ثانیے، چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگے بیٹی میں اپنے اس بیٹے کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ عربی تھے، محمد کا معنی جانتے تھے،
وہ ذات جس کی خوبیوں میں کبھی انقطاع آنے ہی نہ پائے، جس کی خوبیاں کبھی ختم ہی نہ ہونے کو آئیں، وہ محمد ہوتا ہے۔ فرمانے لگے میرا بیٹا جو پیدا ہوتے ایسا خوشبودار اور حسین ہے، یہ یقیناً محمد ہے، قابل تعریف ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون مسکرا دی اور عرض کیا ابا جی میں حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میرے کریم آقا کے والد ذی وقار تو دنیا سے تشریف لے گئے تھے، جد محترم تھی نا۔ فرمانے لگی کہ میں حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکی تھی، مجھے تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے بتاتا تھا آمنہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں محمد ہیں، سبحان اللہ، لیکن میں آپ کو بتا نہیں رہی تھی۔ میرے کریم آقا کی والدہ ماجدہ نے نام نہیں رکھا، میرے نبی نے نام کا نام میرے آقا کے جد محترم نے نہیں رکھا، بلکہ رب کائنات نے رکھا۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ وقت کی قلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس جہانی رنگبو میں تشریف لائے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے خصائص کبریٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اختصار کے ساتھ یہ کہ آدم فرماتے جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو ساق عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا میرے نبی کا نام اللہ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے رکھ دیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے محض نام ہی رکھ دیا تھا؟ مشکات شریف ہے، باب فضائل سید المرسلین ہے۔ میرے کریم آقا سے صحابہ نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی متا وجبت لک النبوۃ، ارشاد فرمائیے رب کائنات نے آپ کو منصب نبوت کب عطا فرمایا؟ میرے کریم فرمان گے وآدم بین الروح والجسد، آدم کے بدن میں روح بھی ابھی داخل نہ ہوئی تھی، میں نبی بن بھی چکا تھا۔ سبحان اللہ۔